بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخالف وقت کو ہر بدگماں کو روک رکھا ہے، ہر ایک حاسد کی زہریلی زبان کو روک رکھا ہے۔ اتر سکتی نہیں مجھ پر اسی باعث کوئی آفت، میری ماں کی دعا نے آسماں کو روک رکھا ہے۔ جناب صدر، معزز سامعین، قابل احترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے اس کے والدین خوش ہیں اس سے اس کا اللہ بھی خوش ہے، اور جس سے اس کے والدین ناراض ہیں اس سے اس کا اللہ بھی ناراض ہے۔ ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں۔ جنہوں نے اپنی زندگی اولاد کے نام لکھی، جو ہیں مائیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ماں تجھے سلام۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو جس ہستی سے سامنا پیش آتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ گویا اس کا پہلا مدرسہ ماں کی آغوش ہوتا ہے، جہاں اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ انہیں کڑی سزائیں دیتے ہیں، ماں سے جو ہمیشہ بد دعائیں لیتے ہیں۔ ہے جنت کے حقدار وہ لوگ صدا، ہے جنت کے حقدار وہ لوگ صدا، ماں سے جو ہمیشہ دعائیں لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو ساری زندگی اولاد کے لیے وقف کر دیتی ہے اور زندگی بھر اولاد کے لیے تکلیفیں سہتی ہے، رات بھر جاگتی ہے مگر اپنے جگر گوشوں کو سکون فراہم کرتی ہے۔ بچے کو پریشان دیکھ کر ماں کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے، وہ بچے کے ناز و نخرے اٹھاتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں، ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں، کہاں ملے گی مثال ڈھونڈو چاہے سارا جہاں۔ ماں باپ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔